الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ کل ہم نے آپ کے سامنے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کے حالات بیان کیے تھے۔ آج اہل بیت کے فضائل اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے حالات اور پھر ان کی شہادت کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کو پاک کر دے ہر قسم کی آلودگی ناپاکی سے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا گزشتہ دنوں میں کہ کچھ لوگ صرف امہات المومنین کو اہل بیت مانتے ہیں، کچھ لوگ صرف امام حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں شامل ہیں، حسنین کریمین اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔
اب وہ لوگ جو صرف ان کو حسنین کریمین کو، ان کے والدین کو اہل بیت کہتے ہیں، وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اپنی چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چادر تھی، حضرت علی آئے، فرمایا اس کے اندر آ جاؤ، فاطمہ تم اس کے اندر آ جاؤ، حسن حسین تم اس کے اندر آ جاؤ، سب چادر میں آ گئے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک صاحبزادی تھی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 تھیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور وہ دلیل میں مباہلے کی آیت اور مباہلے کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلہ فرمایا تو صرف ان حضرات کو اپنے ساتھ لے گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اور اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بیٹے کیسے ہو؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، عقیدہ تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں، جب ان کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا باپ اللہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اور اس وجہ سے ان کا باپ تم اللہ کو قرار دے رہے ہو معاذ اللہ، تو اس سے پہلے پھر تم حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہو، ان کے تو صرف باپ نہیں، ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حقیقت ہے نا، اگر ان کو اس لیے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کہ ان کے باپ نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ ہیں؟ نہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر پوری یہ خلقت، جتنی مخلوقات کی جتنی انسان ہیں، یہ سب انہی کی اولاد ہے، انہی کی نسل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ جو دلیل انہوں نے دی تھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بین دلیل دی کہ خاموش ہو گئے۔ پھر کہتے نہیں جی ہم تو پھر آپ سے مباہلہ کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرے کا مطلب تو یہ ہے کہ دو فریق آمنے سامنے بیٹھے کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کریں، ادھر والے نے دلیل دی، اس نے توڑ دی، اس نے دلیل دی، اس نے توڑ دی، جس کی دلیل قوی ہے وہی جیت گیا، یہی ہے نا مناظرہ۔ لیکن مباہلے میں کوئی دلیل ولیل نہیں، کوئی گفتگو نہیں، دو فریق ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں جو ہم میں سچا ہو اسے عزت دے، جو جھوٹا ہو اسے دلیل کر دے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اپنے اپنے عقائد بیان کر دیں اور اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیں۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مباہلہ کریں گے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت ربانی نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ندعو ابنانا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں
تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، انفسنا و انفسکم، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹے پر اپنی لعنت فرمائے۔ اچھا جب یہ ہوا نا تو سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، تاریخ طے ہو گئی، مقام طے ہو گیا، دن طے ہو گیا۔ تو وہ عیسائی گئے اور اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آئے، اور ایک ایسا تھا جو بالکل جس کی بھویں بھی سفید تھی، بال بھی سفید، بہت بوڑھا، عمر رسیدہ، کا یہ مباہلہ کرے گا، یہ اور دیگر جو ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ دوسرے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ چمکتے ہوئے لباس پہن کر آئے، اپنا رعب ڈالنے کے لیے قیمتی لباس چمکتے ہوئے، اور ایسی چمک دمک ان میں تھی کہ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، چمکتے ہوئے لباس۔ اور ادھر نبی پاک علیہ السلام بالکل سادہ لباس میں تشریف لے گئے، اور سرکار اس شان سے تشریف لے گئے کہ سب سے آگے نبی پاک علیہ السلام، اور آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پیچھے حضرت علی شیر خدا، ان کے پیچھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام اس شان سے میدان مباہلہ میں گئے اور اپنے اہل بیت سے فرمایا سنو، جب میں ان کے لیے دعائے ضرر کر دوں تم سب میری دعا پر آمین کہہ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ چلے، ادھر عیسائی بیٹھے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ السلام اہل بیت کے ساتھ، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ چمک دمک ان کی، وہ لباس جو پہن کر آئے تھے، کہ ہماری اس چمک دمک کو دیکھ کر، اس قیمتی لباس کو دیکھ کر ان پر رعب پڑے گا، ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ادھر ان کے لباس چمکتے تھے، ادھر اہل بیت کے چہرے چمکتے تھے، ادھر لباس چمکتے تھے، ادھر چہرے چمکتے تھے۔ ابھی مباہلہ شروع نہیں ہوا کہ ایک سب سے بڑا جو تھا عمر رسیدہ تھا، جس کے بال سفید تھے، اس نے وہیں سے آواز لگائی لا تباہلوا وہلکوا، مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ سارے چپ ہو گئے، بھائی تجھے تو اس لیے لائے تھے مباہلہ کریں، تو ہمیں منع کر رہا ہے؟ کہا نہیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا، وہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ بھائی اس کو تو بتا کے لائے تھے نا کہ مباہلہ کرنا ہے، اور یہاں آ کر ان کو دیکھ کر یہ واویلا کر رہا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی بات پر اللہ سے قسم اٹھا لے، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے۔ ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، لا تباہلوا وہلکوا، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ چلو جی، مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے معذرت کر لی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم معذرت کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ نہیں جی نہیں، بس ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، لیکن آپ نے ایک بات فرمائی، اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور میں ان کے لیے دعائے ضرر کرتا، میرے اہل بیت اس دعا پر آمین کہہ دیتے، یہ جتنے بھی تھے یہ سب کے سب بندر اور سور کی شکل میں متشکل ہو جاتے، ان کی شکلیں ہی بگڑ جاتی۔ اس لیے خیریت رہی کہ معذرت کر کے نکل گئے، ہم نہیں کرتے، چلے گئے۔ اچھا اب وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اگر 4 ہوتی تو حضور چاروں کو لے کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور علیہ السلام کس کو لے گئے؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کہنے باقی 3 کو کیوں نہیں لے گئے؟ اس کا مطلب ہے ایک ہی صاحبزادی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، سنو، تحقیقی بات یہ ہے 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔
حضرت رقیہ کا وصال ہوا 2 ہجری میں، حضرت زینب کا وصال ہوا 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا 9 ہجری میں، اور مباہلہ ہوا 10 ہجری میں۔ مباہلہ ہوا 10 ہجری میں، تو جب تینوں موجود ہی نہیں تھیں، وصال کر چکی تھیں، تو سرکار کیسے لے کے جاتے؟ تو یہ ان کی ویسے ہی ایک اپنے خامخواہ کی ایک رٹ ہے، لیکن حقیقت حال یہی ہے، اور اسی پر قائم و دائم رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں۔ خاتون جنت کو اس لیے لے گئے کہ صرف وہی اس وقت موجود تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آیات میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا، اور وہ آیات ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت، نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے لہذا ہمارے دامن کو تھامو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اہل ذکر ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے۔ حضرت علی فرماتے وہ اہل ذکر ہم ہیں، ہم سے پوچھو، ہم سے سوال کرو، ہم تمہیں بتائیں گے کون سی آیت کس معاملے میں کس وقت کس سلسلے میں نازل ہوئی۔ اور حقیقت یہی کہ یہ سرکار کی محفل میں تھے، براہ راست حضور سے مستفید ہوتے تھے، تو قرآن کی ایک ایک آیت کے متعلق جانتے تھے کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی اور کس مقام پر نازل ہوئی۔ ان آیات بینات سے اہل بیت کی فضیلت ظاہر ہوئی، اور پہلی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ احزاب، اس کے متعلق امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ فرماتے ہیں اس آیت سے ہی اہل بیت کی شان ظاہر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا، سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہیں لائی تو اللہ نے فرمایا کہ نوح ایک کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی، تختے لاتے رہے بناتے رہے لاتے رہے بناتے رہے، بہت بڑی بہت لمبی بہت چوڑی کشتی بنائی۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ دیکھ کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نوح آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی کشتی چلے گی کہاں؟ بھئی کشتی تو پانی میں چلتی ہے نا، اب اس کے لیے پانی چاہیے، اب چھوٹی کشتی تو ایک نہر میں بھی چلے، کوئی اور تھوڑا سا زیادہ پانی ہو وہاں چل سکتی، لیکن اتنی لمبی اتنی چوڑی اتنی وسیع کس پانی میں چلے؟ حیران
آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں اب ہر جاندار کا ایک جوڑا آپ اس میں رکھ لیں، چرند پرند حیوان انسان، ایک ایک جوڑا آپ اس میں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ جو کشتی میں ہوگا وہ بچ جائے گا اور اسی سے نسل آگے چلے گی، ورنہ طوفان نوح جب آیا تھا تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب ختم ہو گئے، ساری مخلوقات ختم ہو گئی سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لیا جو ان پر ایمان لا چکے تھے، اور ہر ایک جانور کا، ہر چرند پرند کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لیا۔ پھر ایک تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا، نکلا اتنا نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا، اور بڑا تو پورے ملک میں، اتنا بڑا کہ پوری دنیا میں پھیل۔ اس وقت وہ کشتی اس عظیم و شان طوفان اور پانی میں چلی، اس لیے اللہ نے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو کشتی میں تھا وہ بچ گیا، جو باہر تھا تباہ ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی کشتی کی مثال دی اپنے اہل بیت کے لیے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو نہیں بیٹھا غرق ہو گیا۔ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں اگر اہل بیت کا دامن پکڑو گے تو نجات ملے گی، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آگے چلے۔ اہل بیت کو تو بنایا نجات کی کشتی، اور صحابہ کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مثال جو دی اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو بنایا کشتی، ان کو بنایا ہدایت کا ستارہ، بیٹھو یہاں اور دیکھو وہاں، بیٹھو یہاں اور دیکھو وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو بحری سفر ہوتے تھے، رات کے وقت جو سفر ہوتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا تھا، اور اسی سمت وہ چلنا شروع ہو جاتا۔ اب آج تو 1400 سال کے بعد سائنس نے ترقی کر لی، جو ہوائی جہاز ہیں اس میں بھی ریڈار موجود ہے، آلات لگے ہیں، جو بحری جہاز ہیں اس میں بھی ریڈار موجود ہیں، آلات لگے ہیں۔ ہوائی جہاز جب اڑا تو کیپٹن نے اس کو سیٹ کر دیا کس طرف جانا ہے، کس سمت جانا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے کیپٹن صاحب چائے پی رہے، جہاز چلا جا رہا خود۔ اسی طرح بحری سفر اس میں بھی یہی تھا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ ریڈار نہیں، یہ آلات نہیں، یہ کچھ نہیں تھا، تو ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تعین کرتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے وہی مثال دی، میرے اہل بیت نجات کی کشتی ہیں اور میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، بیٹھو یہاں اور دیکھو وہاں۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں صحابہ، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا جو صرف صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، دونوں گمراہ ہیں۔ ہدایت پر وہی ہیں جو اہل بیت کو بھی مانیں، جو صحابہ کو بھی مانیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں اور ستاروں کو دیکھتے، اس سے منزل کا تعین کرتے، مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھیں لیکن ستاروں سے نظر ہٹا لیں تو کیا منزل پر پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا، اسی کو دیکھ کر تو تعین کر رہے ہیں۔ کشتی میں بیٹھ گئے لیکن ستاروں پر سے نظر ہٹا لی، منزل پر نہیں پہنچے۔ اور دوسری صورت، ستاروں پر نظر رکھی لیکن کشتی میں نہیں بیٹھے، ساحل پہ کھڑے رہے، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہاں جی منزل کا تعین کر رہے، کشتی میں نہیں بیٹھ رہے، کیا منزل پر پہنچیں گے؟ نہیں،
मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना जरूरी है, सितारों को देखना जरूरी है, बिला तशबीह हो तमसील। मंजिल पर पहुंचने के लिए और हिदायत के लिए अहले बैत का दामन पकड़ना भी जरूरी है, सहाबा का दामन भी पकड़ना जरूरी, वरना हिदायत पर नहीं होगे। इसीलिए लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब बात आपने समझ ली। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। और हम पहले कह चुके हैं, गुज़िश्ता रातों में जो तकारीर हुई उसमें हम ये वादे तौर पर ये बता चुके हैं कि कुछ लोग हैं अहले बैत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सहाबा को घटा देते हैं। कुछ वो हैं जो सहाबा को बढ़ाते हैं, अहले बैत को घटाते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात ना किसी को बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, सहाबा को उसी तरह मानते हैं जो ज़बान रिसालत से सुना, अहले बैत को भी उसी तरह मानते हैं जिस तरह ज़बान रिसालत से सुना। जैसा आका ने फरमाया हम इसी तरह करते हैं। आपको किसी ने इख्तियार दिया, आप कहेंगे उससे अफजल है, वो उससे अफजल है, वो उससे अफजल है। अरे रसूल ने दोनों के फजाइल बयान कर दिए, जैसे फजाइल बयान किए वैसे मानो, अपनी तरफ से बढ़ाना घटाना नहीं है। समझ में आ गई बात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत अली शेर खुदा इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सरकार ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों का हाथ पकड़ा। दाएं जानिब इमाम हसन, बाएं जानिब इमाम हुसैन, अपने दस्ते मुबारक में उनका हाथ पकड़ा। फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझे महबूब रखा, व अब्बा हाज़ैन, और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, व अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को महबूब रखा, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। गौर करो, अगर आप ये चाहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ, सरकार की मईयत नसीब हो, तो हसनैन करीमैन से, इनके वालिदैन से मोहब्बत और अकीदत रखनी है। अब आइए, हमने आपको ये बताया था कि पहले अहले बैत के फ़ज़ाइल और उसके बाद नवासे रसूल, जिगर गोशे बुतूल सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत। आपका नाम हसन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा, इसके माना है खूबसूरत। रिवायत में आता है कि जब आपकी विलादत हुई ना, तो सरकार तशरीफ़ लाए, फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ। आपकी गोद में दिया, लुआब दहन इमाम हसन के दहन में डाल। फरमाया अली मेरे बेटे का नाम क्या रखा? या रसूलल्लाह हरब। हरब के माना जंग, हजरत अली को जंग से मोहब्बत थी, का इसका नाम रखा हरब। फरमाया हरब नहीं, ये तो हसन है, ये तो हसन है। और जब कुछ अरसे बाद छोटे शहजादे की विलादत हुई, फिर सरकार तशरीफ लाए, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इमाम हुसैन को गोद में दिया गया, लुआब दहन डाला। अली क्या नाम रखा? कहा हरब। कहा हरब नहीं, ये हुसैन है, ये हुसैन है। तो आपका नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसन रखा। हसन के माना हुस्नो जमाल वाला। कुन्नियत अबू मोहम्मद, अलक़ाबात सैयद, तैयब, अमीन, तकी, ज़की, सफ़वतुल्लाह, मुजतबा और शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबह। अब यहीं से हुस्न जमाल का अंदाज़ा कर लो, जो सरकार की शबी हो उसका हुस्न जमाल क्या हो।
اسی لیے ان کو شبیہ رسول یہ بھی ان کا ایک لقب۔ آپ کا بچپن گزرا اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ۔ امام حسن نے اپنے بچپن کے 6 سال 4 ماہ حضور علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے، اور 50 برس سے زائد عرصہ اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزارا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی عمر کا اتنا حصہ ان 2 عظیم ہستیوں کے زیر سایہ گزرا ہو، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کیا ہو، اس کے متعلق تو کچھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث جو امام حسن کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسن ہوں، رسول اللہ کا بیٹا۔ انا الحسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے ممبر پر رونق افروز تھے۔ امام حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے، ایک نظر لوگوں کی طرف اور ایک نظر اپنے شہزادے کی طرف۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ھذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا جب وہ بالکل لڑنے کے لیے تیار ہو۔ بشارت کب دے رہے ہیں؟ جب امام حسن بالکل کم سن چھوٹے ہیں، اس وقت بشارت دے رہے ہیں۔ اور کب پوری ہوئی یہ پھر آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے عرصے پہلے امام حسن کے لیے بشارت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے کندھوں پر امام حسن کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے نا، اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ایسے پکڑ کے سرکار جب آئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے۔ فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اتنی محبت حضور علیہ السلام کو۔ تو اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ چوتھی حدیث سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اب دیکھو پھولوں کو تو سونگا جاتا ہے نا، تو سرکار ان شہزادوں کو سونگتے تھے، شہزادوں کو سونگتے تھے۔ تو یہ دونوں حضور علیہ السلام کے پھول۔ 5ویں حدیث حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن سر سے سینے تک حضور علیہ السلام کے مشابہ، اور حسین سینے سے قدموں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ۔ دیکھو حضور کا حسن و جمال بھی ان دونوں میں تقسیم ہوا، حضور کا کمال بھی تقسیم ہوا، حضور کا جمال بھی تقسیم ہوا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حسن سر سے سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور حسین سینے سے قدموں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حسن سر سے سینے تک اور حسین سینے سے قدموں تک۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ کتنا پیارا ترجمہ، یعنی جیسے الفاظ ویسے ہی ترجمہ۔
ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ پھر فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ترجمہ کے امام اہل سنت۔ چھٹی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے کسی کام سے، کسی مشکل کے حل کے لیے۔ سرکار باہر تشریف لائے تو اس انداز میں کہ حضور کے دست مبارک ایسے اور اوپر چادر پڑی ہوئی جیسے گود میں کوئی چیز ہو۔ فرماتے کہ میں نے اپنی مشکل پریشانی یا جس مقصد کے لیے آج میں نے بتایا، سرکار نے وہ مشکل حل فرمایا۔ تو جب میں جانے لگا تو مجھے تجسس ہوا کہ پوچھوں کہ چادر میں کیا ہے۔ ہوتا ہے نا بھئی، ایک آدمی آئے ویسے ہی ہاتھ نیچے ہیں، کوئی چادر وادر نہیں، یا ویسے چادر لپیٹی ہے لیکن ہاتھ دست مبارک اس طرح اوپر چادر۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، سرکار کی چادر میں کیا ہے؟ فرماتے آقا نے چادر ہٹا دی تو حسن حسین حضور کی گود میں، حسن حسین حضور کی گود میں۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ حسن حسین سے سچی محبت کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے تو پھر آپ سچی محبت کریں حسنین کریمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، سوائے اولاد فاطمہ کے۔ فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اور دوسری روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسب۔ اس کو طبرانی اور امام احمد بن حنبل اور دیگر نے اس کو روایت کیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ 6 سال تو سرکار کے زیر سایہ اور اس کے بعد تقریباً 50 سال یا اس سے زائد عرصہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزارا۔ غور کیا جا سکتا ہے کہ جس شخصیت نے ان دو عظیم شخصیتوں کے زیر سایہ تربیت پائی، اپنی زندگی اپنا بچپن جوانی گزاری، اس کی تربیت کیسی ہوگی، اس کا مقام کیسا ہوگا، اس کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے آپ حلم، علم اور بردباری، تحمل، ان تمام چیزوں کا مجموعہ تھے۔ آپ کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، لوگ غلطی کرتے تھے معاف کر دیا کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے آپ معاف فرما دیا کرتے تھے، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، کبھی کسی کو سزا نہیں دی، سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے میل، برائی، بغض، عداوت نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں تو آپ کی لونڈی جو تھی وہ سالن کی ایک قاب لے کر آئی،
اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹی اور امام حسن کے اوپر گر گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرم گرم سالن ہو اور گر جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہو۔ اگر ہمارے اوپر گرے تو ہم تو جا کے اس کی پٹائی کرتے ہیں اچھی طرح، بلکہ اٹھا کے اس کے اوپر ہی ڈال دیں کہ اس نے ڈالا، اس کو بھی سزا دو۔ وہ شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت، تحمل، صبر، برداشت، بردباری کا مرکز اور منبع۔ ظاہر جب تکلیف پہنچی، گرم گرم سالن گرا، غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ لونڈی بھی تو امام حسن کی تھی۔ فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ امام حسن مسکرا دی، اس نے یہیں تک نہیں چھوڑا، اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، صحبت میں رہنے والی تھی، اس نے اور کچھ نہیں کہا، سیدھا سیدھا قرآن پڑھ دیا، اور قرآن پڑھ دیا، امام مسکرا دیے اور فرمایا معاف کر دیا، اور اس کے بعد کہا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ ہم اور آپ تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب تبلیغ کے انداز مختلف ہیں، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں۔ علماء کی تبلیغ کا انداز الگ ہے، مشائخ کی تبلیغ کا انداز الگ ہے، اور عام لوگوں کی تو پھر اللہ ماشاءاللہ۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی، سب کے بیچ میں کیا کر رہے ہو تم، ہٹو یہاں سے، بھاگو۔ وہ بیچارہ، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، مسجد میں سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیا، وہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا نہیں مسجد میں۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ اب آئیے طریقہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں گزر رہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص، بوڑھا آدمی وضو کر رہا، اور وضو میں سراسر غلطیاں کر رہا۔ اب اگر یہ چاہتے تو ان سے کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ بڑے صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ غلط وضو ہے، ایسا نہیں کرے۔ اچھا وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ شہزادہ رسول، ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن اب آپ حکمت دیکھیے، تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیے، ایک بہترین بات کو بہترین طریقے سے پہنچانے کا طریقہ دیکھیے۔ دونوں بھائیوں نے پہلے آپس میں گفتگو کی، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے شہزادے، آگے بڑھے، جا کر ان کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ چچا جان، میں حسن ہوں، یہ میرا بھائی حسین، میں کہتا ہوں میں اچھا وضو کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں اچھا وضو کرتا ہوں، تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتائیے میں نے اچھا وضو کیا یا میرے بھائی حسین نے اچھا وضو کیا۔ طریقہ دیکھو، بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، پہلے بڑے شہزادے نے وضو کیا، پھر چھوٹے نے وضو کیا، بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا شہزادوں تمہارے وضو میں غلطی ہو، جو نواسہ رسول ہو وہ غلط وضو کرے گا، جگر گوشہ بطول وہ غلط وضو کرے گا، سردار نوجوانان جنت کیا وہ وضو میں غلطی کرے گا؟ نہیں، میرا وضو غلط تھا، میں نے تمہارے وضو کو دیکھ کر اپنا وضو درست کر لیا، اب جیسا تم نے کیا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جس کی ماں خاتون جنت، جس کا باپ علی شیر خدا، جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے وضو میں غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں شہزادو، تمہارے وضو میں غلطی نہیں، تمہارا وضو دیکھ کر میں نے اپنا وضو درست کر لیا۔ کتنے طریقے سے بات پہنچائی، نہ عزت نفس کو مجروح کیا، نہ مجمع لگا کر ان کو ہدایت کی کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے آپ، یہ ہوتا ہے نا، بھئی سفید داڑھی ہو گئی آپ کی تو آپ کے سفید بال ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیسے نماز پڑھتے، اس طرح ایسے نہیں، طریقے کے ساتھ ایک بات بہتر طریقے سے ان دونوں شہزادوں نے ان تک پہنچا دی۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے بھی فضائل بیان فرمائے اور اہل بیت کے بھی۔
اور دونوں ایک دوسرے کے فضائل جانتے تھے. زبان رسالت سے سنے تھے نا, آقا نے صحابہ کے فضائل, اہل بیت کے فضائل, اہل بیت نے صحابہ کے فضائل سنے, صحابہ نے اہل بیت کے فضائل سنے. اسی لیے دونوں ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر ان کے قدموں میں جو مٹی لگی ہے اپنی چادر پہ جھاڑ رہے. غور کریں, بچے جاتے ہیں نا ننگے پیر تو نیچے قدموں کے نیچے مٹی لگ جاتی پیروں پر, ان کے قدم اٹھا کر مٹی اپنی چادر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو, ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا شہزادے مجھے معاف فرمائیے, آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں, اگر یہ لوگ سن لیں تو آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھوما کر, مجھے معاف فرمائیے. اتنی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہر مدائن فتح ہوا, مال غنیمت آیا, مسجد نبوی کے فرش پر لوگ آ رہے ہیں, آپ ان کو دے رہے, عدل اور انصاف کے ساتھ. بڑے شہزادے آئے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین, اللہ نے اس میں ہمارا جو حصہ رکھا ہے ہمیں عطا کیجئے. آپ نے 1000 درہم اٹھائے, احترام کے ساتھ فرمایا بالبرکت والکرامہ, دے دی, چلے گئے. کچھ دیر کے بعد چھوٹے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین, اللہ نے اس میں جو ہمارا حصہ رکھا ہے ہمیں عطا فرمائیے. انہوں نے پھر 1000 درہم بالبرکت والکرامہ ادب احترام کے ساتھ دے دیے, چلے گئے. اب کون آیا؟ عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. یا امیر المومنین ہمارا حصہ دیجئے, 500 درہم اپنے بیٹے کو. ان دونوں کو کتنے دیے؟ 1000 اور اپنے بیٹے کو 500. آج کا کوئی حکمران ہوتا تو اپنے کو ہی سارا دے دیتے, دوسروں کے لیے چھوڑتا ہی نہیں, کہتے ختم ہی ہو گیا, سب ختم ہو گیا, یہ کھا گئے نا سارے. اسی لیے وہ تو عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1000 درہم اہل بیت سردار نوجوانان جنت کو اور اپنے بیٹے کو 500. عبداللہ ابن عمر کہتے یہ کیا کیا؟ ارے وہ دونوں آئے تو ان کو 1000, مجھے 500, مجھے بھی 1000 دیجیے. فرمایا کیوں؟ کہا یہ دونوں تو حضور علیہ السلام کے دور میں کم سن تھے, بچے تھے, مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, میں جوان تھا, میں سرکار کے دور میں جہاد کیا کرتا تھا, ان کو 1000 دیے, مجھے بھی 1000 ملنے چاہیے. اب سنو عاشق رسول کا جواب, اب سنو جانشین رسول کا جواب. فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا ان کے برابر حصے کا مطالبہ جب کرنا جب ان جیسی فضیلت بھی حاصل کر لو, جب ان جیسی فضیلت بھی حاصل کر لو. ان کا باپ تمام عرب کا سردار, ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار, ان کے نانا سارے نبیوں کے سردار, اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار. پہلے وہ فضیلت حاصل کر لو جو ان کو حاصل ہے, پھر ان کے برابر مطالبہ کرو. سرکار نے فضیلت بیان فرمائی نا, فرمایا یا علی انت سید العرب, علی تو تمام عرب کا سردار. یا فاطمہ انتی سیدۃ نساء العالمین وانتی سیدۃ نساء الجنہ, فاطمہ تو تمام جہان کی اور جنتی عورتوں کی سردار. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم, میں تمام اولاد آدم کا سردار. اور ایک مقام پر فرمایا انا سید المرسلین انا قائد المرسلین ولا فخر, میں رسولوں کا سردار ہوں, قائد ہوں, مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا. میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں, نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے مجھ جیسا سردار ان کو ملا. تو ان کے باپ عرب کے سردار, ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار, یہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار. بیٹا پہلے وہ فضیلت حاصل کر لو جو ان کو حاصل ہے, پھر ان کے برابر حصے کا مطالبہ کرنا. اب آپ دیکھیں اتنی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
اور اہل بیت اطہار میں۔ ایک اور روایت، سیدنا امام حسن بڑے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملاقات کے لیے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ داخل ہوئے گلی میں، ابھی کاشان خلافت تک پہنچے، دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر واپس آ رہے ہیں۔ خادم نے کہا کہ ابھی مصروف ہیں، آپ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت دیں گے؟ کچھ کہا نہیں، بغیر کہے وہیں سے واپس۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ شہزادے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو جب چاہیں چلے آئیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی سنا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا شہزادے کیسے آئے؟ کچھ آپ نے فرمایا نہیں؟ کہا میں نے سوچا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ فاروق اعظم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کی جو یہ عزت ہے یہ تمہارے نانا کے قدموں کی برکت سے ہے، یہ تمہارے خاندان کی برکت سے ہے، یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی؟ آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں، جب چاہیں آپ تشریف لے آئیں، جب چاہیں تشریف لے آئیں۔ اسی لیے اسی محبت، اہل بیت سے جو صحابہ کی محبت تھی اور حضور علیہ السلام سے جو محبت تھی اور اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں تھیں، اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے ان کا مقام یہ ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، تو ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اسی لیے ملا۔ سرکار کی اہل بیت سے محبت کی، سرکار سے ٹوٹ کر محبت کی، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اسلام کے خاطر اور نبی پاک علیہ السلام کے خاطر۔ ہم عبادت کریں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزے رکھیں اللہ راضی ہو جائے، ہم حج کریں اللہ راضی ہو جائے، ہم نیک اعمال کریں اللہ راضی ہو جائے۔ ان کی قسمت دیکھو جن کو خدا خود اپنی رضا کی سند عطا فرما رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک سیرت، نیک صورت، با کردار، علم، حلم، تحمل، بردباری، برداشت، ان تمام چیزوں کا مرکز اور منبع تھے۔ اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اہل عراق نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، جبکہ اہل شام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ یہ سن 40 ہجری کا واقعہ۔ امام حسن کی مدت خلافت 6 ماہ۔ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے، 40,000 سے زائد مسلمانوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ 40,000۔ سب سے پہلے حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، آتے رہے بیعت کرتے رہے، آتے رہے بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کرتے تھے تو بیعت لیتے وقت لوگوں سے فرماتے تھے میرے حکم پر عمل کرنا، میں جس سے جنگ کروں اس سے تم بھی جنگ کرنا، میں جس سے صلح کروں اس سے تم بھی صلح کرنا۔ اچھا اس میں حکمت تھی نا، کیونکہ آگے صلح کی گنجائش تھی
اور سرکار کی حدیث حضور کی بشارت بھی پوری ہونی تھی، لیکن وہ بدبخت لوگ انہوں نے جب یہ الفاظ سنے، اہل کوفہ جو خارجی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے چیمہ گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ کہا دیکھو جب یہ بیعت کرتے ہیں تو الفاظ کیا ہیں؟ میرے حکم پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم جنگ کرنا، جس سے میں صلح کروں تم صلح کرنا۔ تو یہاں تو صلح کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں تو بس جنگ ہونی چاہیے، یہ کس سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ صلح ہوگی تو کس سے ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور وہ سارے خارجی تھے، حضرت علی کے بھی اور تمام اہل بیت کے دشمن تھے، فتنہ پرور تھے، اسلام میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں میں لڑائیاں کشت و خون کرانا چاہتے تھے۔ ان الفاظ کو انہوں نے اچھالا، لوگوں میں پھیلایا، دیکھو یہ حسن کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے بیعت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے، تو آپ 40,000 کا لشکر لے کر کوفے سے روانہ ہوئے اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مقام دیر عبد الرحمن وہاں تک پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے ایک تقریر فرمائی، تو جو لوگ تھے ان میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے تابعدار تھے، آپ کے صحیح محب تھے، محبت کرنے والے تھے، اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، اور دوسرے وہ خارجی بھی تھے، وہ ٹولہ بھی تھا جو اہل بیت کے دشمن تھے، جو مسلمانوں میں لڑائی چاہتے تھے اور صلح نہیں چاہتے تھے کسی صورت۔ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا دیکھو دو لشکر آمنے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم صلح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو۔ صلح کا نام سنتے ہی ان کے اندر ایک آگ سی لگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، صرف جنگ ہوگی بس اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس قسم کی باتیں کی، یہاں تک کہ ہنگامہ اتنا بڑا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور جا کر سامان لوٹ لیا، خیمے کو بھی توڑ پھوڑ کر دی۔ آپ نے پھر قبیلہ حمدان اور قبیلہ ربی کے لوگوں کو پکارا، وہ لوگ آئے، پھر جا کر انہوں نے کچھ بیچ بچاؤ کرایا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ پرور لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں صلح ہو۔ خیر تفصیل تو بہت ہے، ہم وقت کی قلت کے باعث اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھیجا عبداللہ بن عامر کو صلح کے لیے، صلح کی پیشکش کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، تم حسن کے پاس جاؤ اور صلح کی پیشکش کر لو، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ انہوں نے اپنا جو لیٹر پیڈ تھا جسے کہتے ہیں، اس پر مہر لگا کر سائن کر کے اور کہا کہ جاؤ حسن سے کہنا جو شرائط لکھنا چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور ہے۔ یہ دو روایتیں، بہرحال وہ آپ کے پاس آئے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور کڑا وقت تھا۔ ادھر کو خارجی بھی موجود تھے جو فتنہ کر رہے تھے اور صلح کسی طرح نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر مسلمان بھی تھے، مسلمانوں میں کشت و خون ہونا تھا، ایک طرف 40,000 اور ایک طرف 60,000 کا لشکر تھا، یہ دونوں بالکل آمنے سامنے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک لشکر دوسرے پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ کثیر تعداد میں اپنے مد مقابل کا قتل خون نہ بہا، قتل نہ کرتے خون نہ بہا، جبھی غالب آئیں گے نا، یا تو 60,000 غالب آ جائیں گے 40,000۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کی پیشکش کو آپ نے قبول کر لیا، اور اس میں کئی شرطیں لکھی گئیں، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے
تو خلافت پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو عہدے، جو مال و دولت، جو منصب جن لوگوں کے پاس تھا بعد میں بھی انہی کے پاس رہے گا، ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اور دیگر شرائط تھیں، آپ نے یہ تمام شرائط لکھ کر بھیج دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط مان لی۔ 60,000 اور 40,000 کا جو لشکر تھا وہ سب منتشر ہو گیا، وہ اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر واپس آ گئے۔ اس طرح ایک عظیم جنگ، ایک بہت بڑی خونریزی جو تھی وہ اس صلح کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ حدیث، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دودھ پیتے بچے تھے، سرکار نے اپنی گود میں بٹھایا، راوی کہتا ہے حضور کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے، پھر فرمایا سنو ھذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا جبکہ دونوں لڑنے کے لیے تیار۔ اس وقت سرکار نے بشارت دی، اور اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کر دیا۔ اچھا، پھر لوگ بے چین تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، وہ آئے، حسن آپ نے یہ کیا کیا، کیوں صلح کر لی؟ ارے ہمیں تو لڑنا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ خلافت تو آپ کا حق تھا، آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا، یہ امیر معاویہ کا حق نہیں تھا۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ نواسہ رسول، شہزادہ رسول نے ایک بہترین بات کہی اور سب کی زبانیں بند کر دی۔ انہوں نے کہا نا خلافت آپ کا حق تھا، خلافت ان کا حق نہیں تھا، ہمیں لڑنا چاہیے تھا، ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں دے دی۔ کتنی پیاری بات، اگر ان کا حق تھا تو مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ عظیم جنگ اور خونریزی سے شہزادہ رسول نے صلح کر کے مسلمانوں کو بچا دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال نذرانے کے طور پر آپ کہیں یا اہل بیت کے لیے وظیفہ کہیں، وہ بھیجا کرتے تھے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وظیفہ نہیں آیا، مجھے پریشانی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھوں۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا، پھر کچھ خیال آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اسی کیفیت میں سو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا حسن کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ فرمایا اپنی جیسی مخلوق سے مت مانگو، رب سے مانگو، وہی تمہیں دے گا۔ پھر سرکار نے ایک دعا مجھے تعلیم فرمائی۔ امام حسن فرماتے میں نے اٹھ کر وہ دعا پڑھی، ابھی میں دعا پڑھ کے فارغ ہوا تھا کہ قاصد آیا کہ امیر معاویہ نے آپ کا وظیفہ بھیجا۔ پھر رات کو مجھے سرکار کی زیارت ہوئی اور میں نے آقا علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ آقا نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو یہی دعا پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، یہ بات بالکل اپنی جگہ کنفرم ہے اور مستند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شہادت کا اس لیے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ان کے حصے میں شہادت سری آئی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت جہری، اسی لیے ان کا پہلے سے اعلان فرما دیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ بعض روایت میں یہ آیا کہ ان کی بیوی جعدہ بنت الاشس، اس نے انہیں زہر دیا، اور اس کے اثر سے 40 دن بیمار رہنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن صدر الافاضل
مولانا نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تردید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن یہ بات فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ پہلی مرتبہ شہد میں، دوسری مرتبہ کھجوروں میں، اور تیسری مرتبہ ہیرے کو پیس کر وہ پانی میں ملایا گیا، اس کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ شہادت سے چند روز قبل سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی پیشانی پر قل هو اللہ احد یہ لکھا ہوا۔ تو آپ بیدار ہوئے اور اپنے اہل خانہ اہل بیت ان کو بتایا کہ اس طرح میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے تو خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پیشانی پر یہ لکھا ہے، لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ ان قریب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ خواب جو ہے یہ اتنا خوش کن نہیں ہے، آپ کی زندگی اب چند روزہ رہی، اور ان کی تعبیر پوری ہوئی اور اس کے چند روز کے بعد ہی زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہوئی۔ اس بات پر تمام مورخین علماء متفق ہیں کہ زہر کے اثر سے آپ کو شہادت ہوئی اور 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ شہد میں زہر دیا گیا، جب زہر جسم میں پہنچا اس نے اثر شروع کیا تو تڑپ گئے، بے چین ہو گئے اور سیدھے پہنچے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اور اپنا سینہ ان کے مرقد مبارک پر ملا، مٹی اٹھائی، روئے، گڑ گڑائے، فرماتے مجھے شفا ہو گئی، میری وہ تکلیف دور ہو گئی۔ دوسری مرتبہ کھجوروں میں زہر ملا کر آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے ایک کھجور کھائی، دوسری کھائی، اور اس کے کھاتے ہی شدید درد اور تکلیف محسوس ہوئی اور آپ درد سے تڑپنے لگے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اس مرتبہ بھی شفا ہو گئی، درد اور تکلیف دور ہو گئی۔ لیکن تیسری مرتبہ ہیرے کو پیس کر اس کی کنی جو ہے نا وہ پانی میں ملا دی گئی۔ آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ رات کے وقت پانی پیتے تھے، جو سرائی تھی اس کے اوپر ایک ململ کا کپڑا باندھ دیا گیا، عام طور پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی جانور اس میں نہ گر جائے، خاک نہ گر جائے، تو رات میں اٹھتے تھے، اس سے پانی نکال کر پی لیتے تھے۔ آپ سو رہے تھے، سرائی رکھی تھی، کسی نے وہ ہیرے کو پیس کر اس کی کنی جو تھی وہ اس پانی میں ڈال دی، اس میں اچھی طرح حل کر دیا، اسی طرح کپڑا بندھا تھا، آپ نے خیال نہیں کیا۔ پہلے تو آپ نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ تینوں جو تھے یہ تشریف فرما ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے، فرماتے میری آنکھ کھلی اور اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ جب وہ آئی تو کہا بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نانا جان ہے، بابا جان ہے، امی جان ہے، یہ تینوں کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں وضو کروں۔ وہ وضو کا پانی لینے گئی، اتنی دیر میں آپ کو شدید پیاس لگی اور اسی سرائی سے جس کے پانی میں وہ زہر تھا آپ نے نکالا اور وہ پی لیا۔ اس پانی کا حلق سے اترنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور فرمایا بہن اس میں کیا ملا ہے؟ میرے سینے سے لے کر ناف تک ایسا لگ رہا ہے ہر چیز اس نے کاٹ ڈالی، ہر چیز اس نے کاٹ دی ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، اتنے بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے کہ تڑپنے لگے اور کہا کہ جاؤ بھائی حسین کو بلاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے، اپنے بھائی کی تکلیف دیکھی، ان کا تڑپنا دیکھا، رونے لگے۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے، خوب روئے اور اسی دوران سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اب روز حشر میں ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی، فرمایا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے یہ اجازت لو کہ سرکار کے روضے میں مجھے دفن کیا جائے۔ اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو وہاں تدفین کر دینا، اور اگر نہ دیں تو جنت البقیع میں میری والدہ خاتون جنت کے قدموں میں دفن کر دیں۔ یہ دو وصیتیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ان دو وصیتوں کے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علم، حلم، بردباری، تدبر اور دور اندیشی ان تمام چیزوں کے حامل تھے۔ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس پر بھی جھگڑا ہوگا، روضے مبارک میں دفن کرنے پر بھی جھگڑا ہوگا، مروان جیسے لوگ موجود تھے، اسی لیے دوسری وصیت بھی فرما دی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر مجھے میری والدہ کے قدموں میں دفن کر دو۔ چنانچہ جب اہل بیت نے کوشش کی تو مروان نے مداخلت کی، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ادھر اہل بیت نے تلواریں نکال لی، علی کے شیروں نے تلواریں نکال لی، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تلوار لے کر میدان میں آئے۔ عباس نامدار کو بھی آ گیا جلال، اور بھائی بند ہو گئے آمادہ جدال، قبضوں پہ ہاتھ رکھے شیر خدا کے لال، کہتے تھے ہم سے لڑ سکیں کیا ان کی یہ مجال، ہم سے کیسے لڑ سکتے ہیں، علی کا خون ہماری رگوں میں ہے، کیا ان کی ہمت ہے کہ ہم سے لڑے۔ سب نے تلواریں نکالی، تلواریں نکالی، ادھر سے بھی تلواریں نکل آئی۔ قریب تھا کہ مدینہ طیبہ میں پھر ایک مرتبہ ہنگامہ خونریزی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے، انہوں نے آ کر روکا اور اہل بیت سے کہا سنو، حسن نے دوسری وصیت بھی تو کی ہے، تم ان کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتے ہو نا، لیکن ان کی دوسری وصیت بھی تو ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو میری والدہ خاتون جنت کے قدموں میں دفن کر دیں، یہ وصیت بھی ہے نا، لہذا اس لڑائی، اس کشت و خون، اس خونریزی، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، روکیے۔ آپ تو اہل بیت ہیں، ان کو بتایا اور ان کے سامنے عرض پیش کی، گزارش پیش کی، سب کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور سب نے دوسری وصیت کے مطابق سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ان کو دفن کر دیا، وہاں ان کی تدفین ہو گئی، اور وہ اپنی ماں کے قدموں میں، جنتی نوجوان، جنت کی سردار خاتون کے قدموں میں جنت میں آرام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی، اور شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے، اپنی والدہ کے قدموں میں آرام فرما ہیں، اور انہوں نے یہ عظیم منصب حاصل کیا۔ کل انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر رفقا کی شہادت کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ آج کل بڑی عجیب صورتحال ہے، خصوصاً یہ سوشل میڈیا پر کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کے بارے میں
फैसला कर रहा है, ये हक पर थे, वो हक पर नहीं थे, इन्होंने किया, फला ने किया। कोई ईमान अबू तालिब पे गुफ्तगू कर रहा है, कोई बाग फदक पर बोल रहा है, और बोलते बोलते सैयदा की शान में गुस्ताखी कर गया, और यहाँ तक कि माफ़ी मांगने के बजाय मज़ीद दलाइल देने शुरू कर दिए। अजीब सूरत हाल चल रही है। हम ये कहते हैं कि क्या तुम लोगों के पास कोई इल्मी काम नहीं, कि जो चीज़ें 1400 साल पहले हो चुकी अब उनको निकालने की क्या ज़रूरत? वो मुक़द्दस हस्तियाँ थे, वो मकबूल थे, मकबूलों से मिल गए, वो महबूब थे, महबूबों से मिल गए, वो सब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल थे। हम उनकी नालैन से लगे हुए ज़र्रों के बराबर भी नहीं हो सकते। किसने हक दिया कि तुम देखो कि कौन हक पर है और कौन गलत है? किसने हक दिया कि तुम इतनी बड़ी ज़बान रखो कि फलां ने खता की, फलां ने खता की? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएं और तुम ईमान अबू तालिब पर गुफ्तगू करते करते अपना ईमान ही दाया कर दो। इसीलिए हम ये कहते हैं, हमारा मिशन, हमारा मतम नज़र ये है, कफ़ुल लिसान, खामोशी और सिर्फ खामोशी। बस इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं बोलते बोलते अपने आप को गुमराह ना कर दो और इस दार इस्लाम से ही खारिज ना हो जाओ, तुम्हारी आक़िबत ना खराब हो जाए। बुजुर्गों का तरीका यही है। 1400 साल से लेकर आज तक जितने बुजुर्गान दीन हैं, जितने औलिया कामिलीन हैं, जितने अइम्मा हैं, जितने मशाइख हैं, जितने उलमा गुजरे, क्या उन्होंने इस किस्म की बातें की कभी? क्या उनके सामने ये मसाइल नहीं थे? हाँ, अगर गुफ्तगू की एहतियात के साथ की, अगर लिखा तो कलम में लिखने में एहतियात की, कभी किसी ने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की। आज देखो तो आज तो सब पे लगाम हो रहे, सब पे लगाम हो रहे हैं। इसलिए हम अपने मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन को ये हुक्म देते हैं कि कभी भी इन मामलों में ना बोले, कफ़ुल लिसान, सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। मन समता नजात, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की तरफदारी करने की ज़रूरत है। वो बड़ी हस्तियाँ हैं, वो महबूब हस्तियाँ हैं, मकबूल हस्तियाँ हैं, तुम उनकी नालैन के ज़र्रों के बराबर भी नहीं हो सकते। चाहे जाए कि तुम उनको ये कहो कि वो खता पर है। अस्तग़फिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अपने आप को इस चीज़ से बचाइए और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात वो ये है कि कल 9 मुहर्रमुल हराम है और परसों 10। 9 और 10 का रोज़ा रखा जाता है, लेकिन ये नफली रोज़ा है, फर्जी नहीं है। अगर कोई ना रखे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई उज़्र शरई मर्दों या औरतों में नहीं है और उनमें ये हिम्मत है कि वो रोज़ा रख सकें, तो उनको चाहिए कि 9 और 10 का रोज़ा रखें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए तो यहूदी आशूरे का रोज़ा रखते थे, 10 मुहर्रमुल हराम। सरकार ने पूछा, तुम क्यों रोज़ा रखते हो? अर्ज़ किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के मुकाबले में फ़तह दी, इस वजह से हम रोज़ा रखते हैं। तो सरकार ने मुसलमानों से फरमाया, हम पर ज़्यादा हक़ है कि हम रोज़ा रखें। फिर फरमाया, क्योंकि इनसे मुशाबहत होगी इसलिए 9 और 10 का रोज़ा रखो, ताकि इनसे मुशाबहत भी ना हो और सवाब भी मिल जाए। और दूसरी रिवायत में ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरे का रोज़ा रखा और फरमाया, अगर मैं अगले साल मौजूद रहा तो 9 और 10 का रोज़ा रखूँगा। लेकिन उससे कबल सरकार ने पर्दा फरमा लिया। दीगर अहादीस भी हैं, लेकिन इनसे ये साबित हुआ कि इन 2 दिनों का रोज़ा रखना इसकी बड़ी फजीलत है। आशूरे का दिन आप खेल तमाशों में, घूमने फिरने में गुजारने के बजाय तिलावत कुरान में गुजारिए, वज़ाइफ में गुजारिए, अपने घर में गुजारिए, नवाफिल में गुजारिए, और इन सब का सवाब अहले बैत, शुहदाए करबला, जितने भी शुहदाए करबला हैं, उन सब की अरवाए मुक़द्दसा को सवाब पहुँचा दे। उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो जन्नती से जन्नत में पहुँच चुके। हमें ज़रूरत है कि अगर हमारी तरफ से ये इसाले सवाब पहुँच गया और उनकी एक निगाह करम हो गई, दुनिया भी संवर जाए, आक़िबत भी संवर। इन तमाम चीज़ों को अपने पेश नज़र रखें और जो भी रखना चाहे वो रख सकता है। और वैसे भी आपने देखा है कि रोज़ाना यहाँ पे लंगर शरीफ का एहतमाम होता है और देर भी इतनी हो जाती है कि कुछ चंद 1 या 2 घंटे के बाद फिर सहरी का टाइम हो ही जाएगा।
تو ہم نے اسی لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ دیگر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف جلسے ہوتے ہیں یعنی دوسری جگہ مخالفین میں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے دونوں چیزوں کا اہتمام کیا، غذائے روحانی اور غذائے جسمانی۔ جو تقریر آپ نے سنی غذائے روحانی، منقبت سنیں گے غذائے روحانی، اور اس کے بعد غذائے جسمانی وہ بھی بریانی، تاکہ دور ہو جائے سب کی پریشانی۔ خیر بہرحال آج بریانی نہیں ہے، آج کچھ اور ملے گا۔ بہرحال آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائیے جس طرح الحمدللہ اب تک آپ آتے رہے۔ کل انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے، اس نیت سے کہ شہزادہ رسول کی ایک نگاہ ہو جائے، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔